الحمدللہ 1990 سے ادارہ دعوت ارشاد الیگزینڈریا ورجینیا کے زیر اہتمام ہر اتوار بعد نماز ظہر درس قرآن کا یہ مبارک سلسلہ جاری ہے۔ آج مورخہ اکتوبر 30، 2011 کا یہ درس قرآن سورۃ اعراف کی آیت نمبر 26 سے شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: یا بنی آدم، اے اولاد آدم کی، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا، یواری سوآتکم وریشا، جو کہ تمہاری پردہ داریوں کو بھی چھپاتا ہے اور موجب زینت بھی ہے، وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقوی کا لباس اس سے بڑھ کر ہے، ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ یہ لوگ یاد رکھیں۔ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، لا یفتننکم الشیطان، شیطان تم کو کسی خرابی میں نہ ڈالے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسا کہ اس نے تمہارے دادا دادی کو جنت سے باہر کرا دیا، وَيَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا، ایسی حالت سے کہ ان کا لباس بھی ان سے اتروا دیا، لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا، تاکہ ان کو ان کا پردے کا بدن دکھلائی دینے لگے، إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ، اور اس کا لشکر تم کو ایسے طور پر دیکھتا ہے، مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، کہ تم ان کو نہیں دیکھتے ہو، إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، ہم نے شیاطین کو انہی لوگوں کا رفیق ہونے دیتے ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ گزشتہ قصے میں شیطان کی عداوت کا ذکر فرمایا گیا تھا۔ جو پچھلے 3 مسلسل قصے چل رہے ہیں شیطان اور ابلیس کے، تو ان پچھلے قصوں میں شیاطین
اور شیطان کی عداوت کا ذکر فرمایا گیا، اور اسی سلسلے میں یہ بیان بھی فرمایا گیا تھا کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو دھوکہ دیا، جس کا اثر یہ ہوا کہ ان کے بدن سے جنت کا لباس اتر گیا، جس سے گھبرا کر اور شرما کر حضرت آدم اور حوا جس سے گھبرا کر اور شرما کر جنت کے پتوں سے سطر کو ڈھانپنے لگے۔ یہ برہنگی شیطان کا پہلا فتنہ تھا۔ شیطان کا پہلا فتنہ یہ برہنگی تھا، ننگا کر دینا تھا۔ اب آئندہ آیات میں اسی فتنہ کے متعلق کچھ اور احکامات اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، جس سے اہل عرب شیطان کے دھوکے اور گمراہی میں مبتلا تھے۔ یہ اہل عرب یہ شیطان کے دھوکے میں مبتلا تھے اور شیطان کی گمراہی کے اندر مبتلا تھے، اور عرب لوگ خانہ کعبہ کا ننگے ہو کر طواف کرتے تھے۔ خانہ کعبہ کا ننگے ہو کر طواف کرتے تھے، اور بعض چیزوں کے کھانے کو زمانے حج میں حرام جانتے تھے۔ یہ سمجھتے تھے کہ زمانے حج کے اندر بعض چیزیں ان کا کھانا حرام ہے۔ عرب لوگ، بعض لوگ بکری کا گوشت اور اس کا دودھ اور چکنائی چھوڑ دیتے تھے، اور بعض لوگ گھی کو حرام کر لیتے تھے۔ تو بہرحال یہ شیطان کی پھیلائی ہوئی گمراہیاں تھیں۔ تو آج حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں شیطان کی عداوت کا اثر کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ لباس اور طعام میں ظاہر ہوا، اور شجرہ ممنوعہ یعنی وہ درخت جس سے منع کیا گیا تھا، شجرہ ممنوعہ کے کھانے کی وجہ سے جنت کے باقی کھانوں سے بھی حضرت آدم اور حوا محروم ہو گئے، اور جنت کا لباس بھی اترا۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کے بعد اللہ پاک شیطان کی گمراہیوں کو ذکر فرماتے ہیں۔ شیطان کی دیگر گمراہیاں جن کا اثر عرب کے کھانوں، عرب کے لباس پر ظاہر ہوا، اور اس کے متعلق اللہ پاک نے احکامات نازل فرمائے۔ تو ابھی آپ کو جوڑ سمجھ آ گیا پچھلے درس کا اس درس کے ساتھ؟ تو سب سے پہلی بات عریانی اور برہنگی، نیوڈنس، برہنگی اور عریانی، یہ سب امور حرام ہیں۔ برہنگی اور عریانی وغیرہ یہ سب معاملات جو ہیں یہ کیا ہیں؟ حرام ہیں، اور یہ سب کے سب برہنگی اور عریانی یہ سب شیطان کی گمراہی ہے۔ شیطان کی کیا ہے؟
یہ شیطان کی گمراہی ہے. اس لیے ان آیات میں اولاد آدم کو شیطان کی دشمنی سے ڈرایا گیا. ان آیات میں اولاد آدم کو شیطان کی دشمنی سے کیا کیا گیا؟ ڈرایا گیا کہ یہ لعین، یہ شیطان لعین کہیں باپ کی طرح تم کو بھی مصیبت میں نہ ڈال دے، جیسے اس لعین نے تمہارے باپ کو حضرت آدم علیہ السلام کو مصیبت میں ڈالا، کہیں تم لوگوں کو بھی یہ لعین کہیں مصیبت میں نہ ڈال دے، مصیبت میں مبتلا نہ کر دے. اس لیے شدید احتیاط کی ضرورت ہے. کس کی ضرورت ہے؟ شدید احتیاط کی ضرورت ہے. حق تعالی نے ان ہدایات میں بنی آدم کو 4 جگہ یا بنی آدم سے خطاب فرمایا ہے. کتنی جگہ؟ یہ اب 4 جگہ کے اوپر مسلسل اللہ پاک یا بنی آدم کے ساتھ اب خطاب فرما رہے ہیں. یہ جو یا بنی آدم کے ساتھ خطاب فرمایا تو پہلا خطاب یا بنی آدم کے ساتھ اللہ پاک نے یوں فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، یہ پہلا خطاب. پھر فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم، یہ دوسرا خطاب. تیسرا خطاب فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. چوتھا خطاب فرمایا یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی. یہ 4 مرتبہ اللہ پاک یا بنی آدم کے ساتھ اب خطاب فرما رہے ہیں. کتنی مرتبہ؟ 4 مرتبہ. یا بنی آدم میں خطاب، یہ قرآن پاک کے جو خطابات ہیں، کہیں پر اللہ پاک یا ایھا الذین آمنو کے ساتھ خطاب فرماتے ہیں، کہیں پر یا ایھا الناس کے ساتھ خطاب فرماتے ہیں، اور یہاں پر اللہ پاک نے فرمایا یا بنی آدم. کس کے ساتھ فرمایا؟ یا بنی آدم. یا بنی آدم میں خطاب یہ صرف مسلمانوں کو خطاب نہیں ہو رہا. یا بنی آدم میں خطاب صرف مسلمانوں کو، اس وقت یا ایھا الذین آمنو کے ساتھ خطاب ہوتا ہے. کس کو خطاب ہوتا ہے؟ مسلمانوں کو. تو یہ یا بنی آدم کے ساتھ خطاب صرف مسلمانوں کو نہیں ہو رہا، صرف مسلمانوں کو، بلکہ پوری اولاد آدم کو ہے. یہ خطاب پوری اولاد آدم کو ہے. اور اس میں اشارہ ہے کہ ستر پوشی اور لباس ہر انسان کی ضرورت ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو. اس میں اللہ پاک اشارہ فرماتے ہیں کہ ستر پوشی، ستر کا چھپانا، یہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ مسلمان ہو اور چاہے وہ غیر مسلم ہو. چاہے وہ کیا ہو؟ غیر مسلم ہو. خواہ وہ کسی مذہب اور ملت کا پابند ہو. تو اس وجہ سے اللہ پاک نے یا بنی آدم کے ساتھ خطاب فرما کے یہ اشارہ فرما دیا. یہ کیا فرما دیا؟ سب سے پہلی بات فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اے اولاد آدم ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا. پہلی بات فرمائی یواری. کیا فرمایا؟ یواری. یواری کا معنی ہوتا ہے چھپانا. یواری کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اور سوآت، آگے لفظ آ رہا ہے سوآتکم. سوآت کے معنی ایسے اعضاء جن کا کھلا رکھنا، جن کو کھلے رکھنے کو چھپایا جاتا ہے، جن کو عام کھلا نہیں چھوڑا جاتا. انسان کے کچھ اعضاء ایسے ہیں جن کو ہر وقت کیا کیا جاتا ہے؟ کھلا نہیں رکھ سکتے، چھپایا جاتا ہے. کیا کیا جاتا ہے؟
چھپایا جاتا ہے. اور اس کے بعد فرمایا وریشا. کیا فرمایا؟ وریشا. ریشا کہتے ہیں ایسا لباس جو آدمی زیب و زینت اور جمال اور خوبصورتی کے لیے استعمال کرتا ہے. ایسا لباس جو انسان زیب و زینت کے لیے اور خوبصورتی کے لیے استعمال کرتا ہے اس لباس کو کیا بولتے ہیں؟ ریشا. مطلب یہ ہے کہ یہ ستر چھپانے کے لیے تم کو مختصر لباس کافی ہوتا ہے، مگر ہم نے زیادہ لباس، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ستر چھپانے کے لیے تم کو تھوڑا سا لباس کافی تھا، ہم نے مکمل لباس تم کو دے دیا تاکہ تم اس کے ساتھ زینت اور جمال کو بھی اختیار کرو. یہ تمہارے لیے شاید زیب و زینت کا باعث بھی ہو، تمہارے لیے لباس خوبصورتی کا باعث بھی ہو، اور تم اپنے لباس میں شائستہ نظر آؤ، خوبصورت نظر آؤ. اس جب قرآن حکیم میں لباس کے سلسلے میں لفظ استعمال فرمایا انزلنا. کون سا لفظ استعمال فرمایا؟ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. انزلنا، یہ جو انزلنا کا لفظ استعمال فرمایا یہ مراد یہ ہے کہ ہم نے عطا کیا ہے. ہم نے کیا کیا ہے؟ تو بہرحال اللہ پاک فرماتے ہیں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. اے اولاد آدم کی، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو کہ تمہاری پردہ داریوں کو بھی چھپاتا ہے اور موجب زینت بھی ہے. تمہاری پردہ داریوں کو بھی چھپاتا ہے اور تمہارے لیے موجب زینت بھی ہے. موجب کیا ہے؟ زینت بھی ہے. شیطان کا سب سے پہلا حملہ، شیطان کا سب سے پہلا انسان کے خلاف اس راہ سے ہوا کہ اس کا لباس اس نے اتروایا ہے. جو شیطان نے پہلا وار کیا ہے اس پہلے وار اور حملے میں شیطان نے انسان کا لباس اتروایا. کیا اتروایا؟ لباس اتروایا. آج بھی شیطان اپنے شاگردوں کے ذریعے، کس کے ذریعے؟ جو اس کے اسٹوڈنٹ ہیں. آج بھی شیطان اپنے شاگردوں کے ذریعے جب انسان کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، جب انسان کو کیا کرنا چاہتا ہے؟ گمراہ کرنا چاہتا ہے، تو تہذیب اور روشن خیالی کا نام لے کر سب سے پہلے اس کو برہنہ کرتا ہے. کہتا ہے یہ تہذیب ہے، اور کہتا ہے کہ یہ روشن خیالی ہے. کپڑے پہن کر کیا پھرتے ہو؟ روشن خیالی، اس کا نام ہے ننگے ہو جاؤ. کہتا ہے یہ روشن خیالی ہے اور یہ تہذیب ہے. تو بہرحال شیطان اپنے شاگردوں کے ذریعے جب انسان کو گمراہ کرنا چاہتا ہے تو تہذیب اور روشن خیالی کا نام لے کر سب سے پہلے اس کو برہنہ کرتا ہے یا نیم برہنہ کرتا ہے. مکمل ننگا کرتا ہے یا نیم برہنہ ہوتا ہے آدھا ننگا. تو اس کو مکمل ننگا کرتا ہے یا آدھا ننگا کرتا ہے، اور اس کو سڑکوں کے اوپر کھڑا کر دیتا ہے. آپ نے کبھی نظارہ سڑکوں کے اوپر کھڑا ہوئے ننگے لوگوں کا کیا ہے کہ نہیں؟ سڑکوں کے اوپر بعض اوقات گاڑیاں واش کرتے وقت کے لیے ایڈورٹائزمنٹ کے طور پر جو ہے نا سڑکوں کے اوپر کھڑے انسان کو نظر آئے ہوں گے. ہاں، تو بہرحال وہ انسان کو ننگا کر کے پھر ننگا کر کے ان کو سڑکوں کے اوپر کھڑا کرتا ہے. کس کے اوپر کھڑا کرتا ہے؟ سڑکوں کے اوپر کھڑا کر دیتا ہے. اور شیطان نے اس کا نام ترقی رکھا ہوا ہے. کیا رکھا ہوا ہے؟ ترقی. اس کا نام اس نے ترقی رکھا ہوا ہے. شریعت اسلام جو انسان کی کامیابی کا ذریعہ ہے، شریعت اسلام جو ہے وہ انسان کی کس کا ذریعہ ہے؟
شریعت اسلام جو انسان کی کامیابی کا ذریعہ ہے وہ ستر پوشی کا اس نے بہت اہتمام کیا ہے. اسلام نے ستر پوشی کا کیا کیا ہے؟ بہت اہتمام، تھوڑا نہیں، کتنا اہتمام؟ بہت اہتمام کیا ہے. ایمان کے بعد، توجہ فرماؤ بات آ رہی ہے، ایمان کے بعد سب سے پہلا فرض اسلام میں وہ ستر پوشی ہے. جانتے ہیں؟ ایمان کے بعد سب سے پہلا فرض اسلام میں ستر پوشی ہے. کیا پوشی ہے؟ ستر پوشی کرا دیا. نماز روزہ سب اس کے بعد ہے. نماز روزے سے بھی مقدم ہے ستر پوشی. نماز روزے سے بھی کیا ہے؟ جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام کے اندر یہ ستر پوشی اس کی کتنی اہمیت موجود ہے. ایک حدیث ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نیا لباس پہننے کے بعد، کون سا لباس؟ فرمایا جو شخص نیا لباس پہننے کے بعد پرانے لباس کو غربا اور مساکین پر صدقہ کر دے. نیا لباس پہنا اور جو اس کا پرانا لباس تھا اس نے غریبوں اور مسکینوں کے اوپر صدقہ کیا. غریبوں اور مسکینوں کے اوپر کیا کیا؟ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص نیا لباس پہننے کے بعد پرانے لباس کو غربا اور مساکین پر صدقہ کر دے تو اپنی موت و حیات کے ہر حال میں اللہ تعالی کے ذمے اور پناہ میں آ جاتا ہے. پرانا لباس کی صدقہ کرنا تاکہ دوسرے کا ستر چھپ جائے، یہ کتنی بڑی اہمیت ہے اسلام کے اندر ستر کے چھپانے کی. تو یہی ارشاد فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے اولاد آدم کی ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو تمہاری پردہ داریوں کو بھی چھپاتا ہے اور موجب زینت بھی ہے. اور آگے بات آ رہی ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقوی کا لباس یہ اس سے بڑھ کر ہے. تقوی کا لباس اس سے کیا ہے؟ اب اس کی تشریح سنو. ستر پوشی اور راحت اور زینت کے لیے دو قسموں کے لباس فرمانے کے بعد قرآن کریم نے ایک تیسرے لباس کا بھی ذکر فرمایا. یعنی کہ لباس کی دو چیزیں، فائدے کہ ستر پوشی بھی کرتا ہے، موجب زینت بھی ہے. دو فائدے بیان کرنے کے بعد اللہ پاک اب ایک تیسری قسم کا لباس کا ذکر فرماتے ہیں اور وہ ہے تقوی کا لباس. وہ کون سا لباس ہے؟ وہ ہے تقوی کا لباس. اور وہ تقوی کا لباس سب لباسوں سے بہتر ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں تقوی کا لباس سب لباسوں سے کیا ہے؟ بہتر ہے. مطلب یہ ہے کہ جس طرح ظاہری لباس قابل شرم اعضاء کے لیے پردہ داری کرتا ہے، ظاہری لباس قابل شرم اعضاء کی کیا کرتا ہے؟ پردہ کرتا ہے، اور انسان کو ظاہری لباس سردی اور گرمی سے بچاتا ہے. اسی طرح مانوی لباس تقوی کا ہے. مانوی لباس کس کا ہے؟ مانوی لباس تقوی کا ہے. اور یہ تقوی کا لباس انسان کو مصیبتوں سے بچاتا ہے، تکلیفوں سے بچاتا ہے اور پریشانیوں سے بچاتا ہے. یہ تقوی کا لباس ان چیزوں سے بچاتا ہے. اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے. تقوی کا لباس سب سے کیا ہے؟ سب سے بہتر ہے. امام شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پوری دنیا میں بسنے والے انسان
خواہ وہ کسی دین، مذہب یا عقیدے سے تعلق رکھتے ہوں. پوری دنیا میں جو انسان ہے خواہ کسی بھی مذہب اور دین سے وہ کیا رکھتے ہوں، تعلق رکھتے ہوں، اس بات کے اوپر متفق ہیں. شاہ صاحب فرماتے ہیں اس بات کے اوپر کیا ہے کہ ان العرا شین و ان اللباس زین. شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ سارے لوگ اس بات کے اوپر متفق ہیں، کہتے ہیں کہ ان العرا شین واللباس زین، یعنی کہ جو عریانی ہے یہ قابل شرم ہے اور لباس جو ہے یہ قابل زینت ہے. یہ تمام مذہب اور ملت کے لوگ اس بات کو مانتے ہیں. تمام مذہب اور ملت کے لوگ اس بات کو کیا کہتے ہیں، مانتے ہیں. لیکن کوئی شخص اگر فطرت سے نکل جائے، کس سے نکل جائے، فطرت سے نکل جائے اور غیر فطری کام انجام دینے لگے تو ایسے شخص کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ورنہ اگر فطرت انسان کی موجود ہے تو انسان کے لیے عریانی قابل شرم ہے اور لباس اس کے لیے قابل زینت ہے. لباس اس کے لیے کیا ہے، لیکن آدمی اگر فطرت سے نکل جائے تو اس کا پھر کوئی اعتبار نہیں ہے، پھر اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ترمذی شریف کی روایات میں ہے، ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ صحابہ کرام نے ایک مرتبہ عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم جسم کا کتنا حصہ کھول سکتے ہیں. صحابہ نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خدمت عرض کی کہ ہم حضور اپنے جسم کا کتنا حصہ کھول سکتے ہیں یا دوسروں کو دکھا سکتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احفظ عورتک او سوآتک. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. مطلب کیا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا اپنے اعضائے مستورہ کو چھپاؤ. آپ نے ارشاد فرمایا اپنے اعضائے مستورہ کو کیا کرو، اپنے اعضائے مستورہ کو چھپاؤ اور کھلا نہ چھوڑو. الا من زوجتک او ما ملکت یمینک. ہاں اپنی بیوی کے سامنے یا اپنی لونڈی کے سامنے، یا اپنی بیوی کے سامنے یا اپنے لونڈی کے سامنے. صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر ہم تنہا ہوں تو پھر کیا حکم ہے. یہ اعضاء کے چھپانے کا دوسروں کے سامنے تو آپ نے حکم فرما دیا، اگر ہم بالکل اکیلے ہیں تو اعضاء کو چھپانے کا کیا حکم ہے. یہ صحابہ نے پھر دوسرا سوال کیا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ارشاد فرمایا، جواب فرمایا فاللہ احق ان یستحیا منہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کی ذات زیادہ حقدار ہے کہ اس سے حیا کیا جائے. یعنی جب آدمی بالکل اکیلا ہے تو پھر اللہ پاک کی ذات تو دیکھ رہی ہے، اللہ پاک کی ذات تو فرمایا کہ فاللہ احق، اللہ پاک کی ذات زیادہ حق ہے ان یستحیا منہ کہ اس سے حیا کیا جائے. اس سے کیا کیا جائے، حیا کی جائے. مقصد یہ ہے کہ بلا مقصد تنہائی میں بھی اعضائے مستورہ کھولنے کی اجازت نہیں ہے. سمجھ گئے بات؟ یعنی آدمی تنہائی کے اندر بھی ہے تو بلا مقصد، ایک ہے کوئی مقصد آدمی غسل کر رہا یا آدمی کوئی اور کوئی مقصد ہے، بلا مقصد تنہائی کے اندر بھی اعضائے مستورہ کے کھولنے کی اجازت نہیں ہے. مردوں کے لیے بھی حلال نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے مخفی اعضاء کو دیکھیں. مردوں کے لیے حلال نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے مخفی اعضاء کو دیکھیں، یہ حلال نہیں ہے. اور عورتوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ ہوں، چاہے عورت بھی ہے. عورت کو بھی یہ جائز نہیں ہے کہ ایک عورت دوسری عورت کے سامنے بے پردہ ہو، دوسری عورت کے سامنے کیا ہو، بے پردہ ہو. ایک روایت میں اس طرح آیا ہے، فرمایا ملعون من نظر الى سوءات احد
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ملعون ہے جو کسی کے سطر پر نظر ڈالے، یعنی لعنت فرمائی گئی ہے جو شخص کسی کے سطر کے اوپر نظر ڈالے، اس کے متعلق فرمایا ملعون، اس کے اوپر لعنت ہے، اس کے اوپر کیا ہے؟ فرمایا ملعون من نظر الی سوءات احد، ملعون ہے وہ شخص جو کسی کے پردے اور سطر کے اوپر نظر ڈالے۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے، توجہ ہے نا بھائی آپ کی؟ یہ نیچے مراقبے میں ادھر ترمذی شریف میں حدیث ہے، فرمایا الفخذ عورہ، ران جو ہے یہ عورت ہے، ران، یہ جو ران ہے، ران اس کو انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ تھائی، یہ تھائی، فرمایا یہ عورت ہے، یہ کیا ہے؟ ابھی اب مسئلہ مزید تشریح آ رہی ہے۔ فرمایا الفاخذ عورہ، یہ ران کا بھی پردہ ہے، ران کا بھی کیا ہے؟ پردہ ہے۔ یہ آج کل ایسی وہ شارٹس ہیں کہ نوجوان جنگ لڑکے اپنے گھروں کے اندر ماں کے سامنے، بہنوں کے سامنے وہ اتنی شارٹس پہن کر جس میں ران ننگی ہے اور وہ پھرتے ہیں، اور یہ اگر آدمی اپنی ران کو دکھاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ران کو دکھانا اور پرائیویٹ جو اعضاء کا دکھانا برابر ہے، کیا ہے؟ برابر ہے۔ اس ران کا پردہ ہے، ران کا کیا ہے؟ الفاخذ عورہ، ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرمایا الفاخذ عورہ، ران کا بھی پردہ ہے، ران کا بھی کیا ہے؟ پردہ ہے۔ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ ناف سے لے کر، کتنے سے لے کر؟ ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ چھپانا اور ڈھانکنا یہ فرض عین ہے۔ کیا ہے؟ ناف سے لے کر اور گھٹنے تک یہ بدن کا حصہ چھپانا یہ فرض عین ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ فرض عین ہے۔ اور لباس کے متعلق بات چل رہی تھی، عربی کا مقولہ ہے، عربی کا کیا ہے؟ محاورہ، مقولہ کہتے ہیں محاورہ، عربی کا مقولہ ہے، محاورہ ہے کہ الناس باللباس، انسان کی خوبصورتی لباس کے ساتھ ہے۔ انسان کی خوبصورتی کس کے ساتھ ہے؟ الناس باللباس، الناس باللباس، انسان کی خوبصورتی لباس کے ساتھ ہے، انسان کی حیثیت اور شان و شوکت لباس کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ لباس کے ساتھ۔ جس لباس سے اعضائے مستورہ کی پردہ پوشی کی جاتی ہے وہ فرض ہے۔ وہ کیا ہے؟ جس لباس سے اعضائے مستورہ کی پردہ پوشی کی جاتی ہے وہ لباس کیا ہے؟ اعضائے مستورہ مرد کا ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، یہ جو لباس ہے اتنے سے لے کر اتنے تک، یہ تو لباس ہے فرض۔ یہ لباس کیا ہے؟ یہ لباس فرض ہے، اور باقی لباس سنت ہے۔ باقی لباس کیا ہے؟ سنت۔ یہ جو ٹانکے ہوئے ہیں اور جو ٹانکے ہوئے ہیں یہ سنت ہے، لیکن یہاں سے لے کر گھٹنے تک، ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ لباس فرض ہے۔ یہ لباس کیا ہے؟ فرض ہے۔ چنانچہ عبادت کے لیے جس وقت آدمی ورشپ کرتا ہے، پرے کرتا ہے، عبادت کے لیے صاف ستھرا لباس ہونا چاہیے۔ کیسا لباس ہونا چاہیے؟ صاف ستھرا لباس ہونا چاہیے۔ خاص طور پر جمعہ اور عید کے لیے حکم یہ ہے کہ صاف ستھرا لباس پہنو۔ عید کے لیے نیا کپڑا پہنو۔ کیسا پہنو؟ نیا کپڑا پہنو، صاف ستھرا لباس پہنو۔ صاحب حیثیت آدمی اس کو اچھا لباس دے کر کرنا چاہیے، جس کو اللہ پاک نے حیثیت دی ہوئی ہے،
اس کو بولتے ہیں صاحب حیثیت. کیا بولتے ہیں اس کو؟ صاحب حیثیت انسان کو اچھا لباس دے کے تن کرنا چاہیے. اگر صاحب حیثیت آدمی پھٹا پرانا لباس پہنے گا تو یہ ناشکری کا مرتکب ہوگا. کس کا مرتکب ہوگا؟ ناشکری کا مرتکب ہوگا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو میلے کچیلے کپڑوں میں دیکھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک شخص کو میلے کچیلے کپڑوں میں دیکھا. کس نے دیکھا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو میلے کچیلے کپڑوں میں دیکھا. فرمایا کہ تیرے پاس مال ہے. آپ نے ارشاد فرمایا جب اس کو دیکھا نا کہ وہ میلے کچیلے کپڑوں میں, تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تیرے پاس مال ہے. اس نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ, میرے پاس مال, بھیڑ بھی موجود ہیں, بکریاں بھی موجود ہیں, گائے بھی موجود ہے, بیل بھی موجود ہیں, اونٹ بھی موجود ہیں, غلام بھی موجود ہیں, لونڈیاں بھی موجود ہیں. اس نے کہا کہ میرے پاس یہ سب مال موجود ہے میرے ساتھ, لیکن کپڑے اس کے تھے میلے کچیلے. کپڑے کیا تھے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فل یرا اثر نعمت اللہ علیک وکرامتہ. آپ نے ارشاد فرمایا کہ پھر تو اللہ کے فضل و کرم کا اثر تم پر آنا چاہیے. پھر اللہ کے فضل و کرم کا اثر تمہارے اوپر بھی آنا چاہیے. جیسے اس نے تمہارے اوپر یہ فضل کیے ہوئے ہیں, پھر تمہارے اوپر بھی آنا چاہیے کہ تمہارا لباس اچھا ہونا چاہیے. تمہارا لباس کیا ہونا چاہیے؟ بخاری شریف میں ہے. جاگ رہے نا بھائی آپ؟ ایک آدمی جی کر رہے ہیں, باقی ماشاء اللہ ہے. تو بخاری شریف میں ہے, فرمایا کل ما شئت والبس ما شئت. فرمایا کہ جو مرضی ہے کھاؤ, جو مرضی ہے پہنو. بخاری شریف کی روایت سنو. فرمایا کل ما شئت والبس ما شئت ما اخطاتک اسنان صرف و مخیلت. فرمایا جو چاہے کھاؤ, جو چاہے پیو, مگر دو چیزیں نہ ہوں, اسراف نہ ہو اور تکبر نہ ہو. جو چاہو کھاؤ, جو چاہو پیو, لیکن اسراف فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے اور تکبر نہیں ہونا چاہیے. کیا نہیں ہونا چاہیے؟ فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے اور تکبر نہیں ہونا چاہیے. اس دنیا میں ریشمی لباس مرد کے لیے حرام ہے. اس دنیا میں ریشمی لباس مرد کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے. اس ریشمی لباس حرام ہے. البتہ جنت میں لباس ریشمی ہوگا. جنت میں لباس کیا ہوگا؟ اللہ پاک نے فرمایا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہاں پر جنتیوں کا لباس ریشم کا ہوگا. کس کا ہوگا؟ ریشم کا ہوگا. لیکن اس دنیا میں مرد کے لیے ریشم کا لباس کیا ہے؟ حرام ہے. اسی طرح اس دنیا میں شراب حرام ہے. اس دنیا میں شراب کیا ہے؟ شراب حرام ہے. مگر جنت میں شراب طہور نصیب ہوگی. کون سی شراب نصیب ہوگی؟ شراب طہور. شراب طہور نصیب ہوگی. اسی طرح اس جہان میں مرد صرف چاندی کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں. کون سی انگوٹھی؟ مرد صرف چاندی کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں. اس کے علاوہ سونا چاندی مرد کے اوپر حرام ہے. سونا اور چاندی مرد کے اوپر کیا ہے؟ چاندی کی صرف انگوٹھی پہن سکتے ہیں. مرد کے لیے سونا اور چاندی دونوں کیا ہیں؟ صرف وہ ایک چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے. ایک چاندی کی کیا پہن سکتا ہے؟ انگوٹھی پہن سکتا ہے. مگر جنت میں سونے اور چاندی کے اللہ پاک جنتیوں کو زیورات پہنائیں گے. کیا پہنائیں گے؟ زیورات پہنائیں گے. اور لباس کے متعلق بعض اور بھی احکامات ہیں. یہ جو لباس کے متعلق احکامات آپ کی خدمت میں بیان کیے گئے, لباس کے متعلق بعض اور بھی احکام ہیں. مثلا مردوں کے لیے
ٹخنوں کے نیچے، توجہ فرماؤ، مردوں کے لیے ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانا، پتلون لٹکانا، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ یہ عام مصیبت ہے۔ جمعے کے اوپر بھی آئے ہوئے جو لوگ ہیں، ادھر جو بھی اسٹوڈنٹ آ رہا ہے پڑھنے والا قرآن پاک، یا عموماً الا ماشاء اللہ ٹخنوں کے نیچے، یہ ٹخنے ہیں، ٹخنوں کے نیچے شلوار کا لٹکانا، پاجامے کا لٹکانا، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ جو مکروہ کی دو قسم ہے، ایک ہوتا ہے مکروہ تنزیہی، ایک ہوتا ہے مکروہ تحریمی۔ تو لفظ کون سا میں بول رہا ہوں؟ مکروہ تحریمی۔ کون سا ہے؟ یہ مکروہ تحریمی ہے۔ شلوار، پتلون اور چادر مرد کے لیے ٹخنے ننگے ہونے چاہیے، مرد کے لیے۔ کس کے لیے؟ یہ بات مرد کی ہو رہی ہے۔ کس کی ہو رہی ہے؟ مرد کے ٹخنے کیا ہونے چاہیے؟ حکم مرد کا ہے، ننگے عورتوں نے کیا رکھے ہیں وہ ٹخنے سے کیا بلکہ اوپر بھی جو ہے نا بننا ہو رہے ہیں۔ ہاں، تو مرد کے، اور مرد نے اتنا لمبا کر دیا ہے کہ اپنے ٹخنوں کو بھی چھپا دیا ہے۔ ہاں، اللہ اکبر، دیکھو الٹی گنگا۔ ہاں ہاں، جس کو کرنا ہے وہ نہیں کر رہا، جس کو نہیں کر رہا وہ کر رہا ہے۔ اچھا، البتہ عورت کو ٹخنے چھپانے کی اجازت ہے۔ عورت کو اپنے ٹخنے چھپانے کی کیا ہے؟ اجازت ہے۔ صحیحین کی روایت میں ہے۔ صحیحین جس وقت لفظ آتا ہے اس سے مراد پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ بخاری اور مسلم، یعنی کہ یہ حدیث جو بھی آنے والی ہے آگے، یہ صحیحین کی حدیث ہے۔ کس کی حدیث ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من جر ثوبہ، فرمایا من جر ثوبہ خیلا، جو شخص اپنے کپڑے کو لٹکائے گا۔ کس کو؟ من جر ثوبہ خیلا، جو شخص تکبر سے اپنے کپڑے کو لٹکائے گا، لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ، قیامت والے روز اللہ پاک نظر رحمت سے اس کو نہیں دیکھیں گے۔ یہ صحیحین کی حدیث ہے۔ کس کی حدیث ہے؟ صحیحین کی حدیث ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کو باریک کپڑے سے منع فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو باریک کپڑے سے کیا فرمایا؟ عورت کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باریک کپڑے سے منع فرمایا۔ آپ نے حضرت اسماء کو، کن کو؟ حضرت اسماء کو باریک دوپٹہ پہنے ہوئے دیکھا، جس سے ان کے بال چھن کر نظر آ رہے تھے۔ بال حضرت اسماء کے اس دوپٹے سے کیا آ رہے تھے؟ نظر آ رہے تھے۔ آپ ناراض ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گئے؟ ناراض ہو گئے، اور فرمایا جب عورت بالغ ہو جائے، کیا ارشاد فرمایا؟ جب عورت کیا ہو جائے؟ فرمایا جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کے چہرے اور ہاتھوں، اس کے چہرے اور ہاتھوں کے سوا جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آنا چاہیے۔ جب عورت بالغ ہو جائے تو عورت کے چہرے اور ہاتھوں کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آنی چاہیے۔ اور توجہ فرماؤ، جوان عورت، کون سی عورت؟ جوان عورت بلا وجہ چہرہ بھی نہ کھولے، کیونکہ ساری خوبصورتی انسان کی چہرے کے اوپر ہوتی ہے۔ یہ چہرہ پوری دلالت کرتا ہے۔ تو فرمایا جوان عورت بلا وجہ چہرہ بھی نہ کھولے، تاہم یہ چہرہ سطر میں داخل نہیں ہے۔ سطر سے عورت کے لیے ہاتھ اور چہرہ یہ مستثنا ہے۔ سطر سے کیا ہے؟ لیکن بلا وجہ جوان عورت چہرے کو کھولے نہیں، مستثنا تو ہے لیکن کھولے نہیں۔ ضرورت کے وقت عورت اپنا منہ ننگا کر سکتی ہے۔ ضرورت کے وقت اپنا منہ عورت کیا کر سکتی ہے؟ ننگا کر سکتی ہے۔ حدیث سنیں، توجہ فرماؤ۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور ملاقات کے لیے آئے. کون آئے؟ حضرت علی اور حضرت فاطمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے. فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور ملاقات کے لیے آئے اور آپ زارو قطار رو رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زارو قطار کیا ہو رہے ہیں؟ زارو قطار رو رہے ہیں، جو پہلے اس طرح کبھی نہیں دیکھا گیا. ایسا رو رہے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے نہیں دیکھا گیا، کتنا رو رہے ہیں. تو وجہ دریافت کی گئی، یعنی حضرت علی اور حضرت فاطمہ نے وجہ دریافت کی، یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ وجہ دریافت کی گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب معراج میں میں نے جب جہنم کو دیکھنے کے لیے گیا، معراج کی شب کو میں جہنم کو جب دیکھنے کے لیے گیا تو اپنی امت کی 6 عورتوں کو بہت ہولناک عذاب میں نے مبتلا دیکھا. جب میں معراج کی رات کو گیا تو میں نے اپنی امت کی 6 عورتوں کو بہت بڑے عذاب کے اندر مبتلا دیکھا، بہت بڑے عذاب کے اندر مبتلا دیکھا. آج ان کا عذاب مجھے یاد آیا جس کی وجہ سے میں رو رہا ہوں. اب بھی مجھے جو ہے نا ان کا عذاب یاد آ گیا اور میں کیا کر رہا ہوں؟ میں رو رہا ہوں. حضرت فاطمہ نے عرض کی، حضرت فاطمہ نے کیا کیا؟ حضرت فاطمہ نے عرض کی کہ یہ سلوک ان کے ساتھ کیوں؟ یہ جو ان کو ہولناک عذاب والا یہ سلوک ہے، یہ ان کے ساتھ کیوں؟ یہ ان کے ساتھ سلوک کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میری امت کی عذاب میں مبتلا 6 عورتوں میں سے ایک تو وہ عورت ہے جو بے پردہ گھر سے نکلا کرتی تھی، جو بے پردہ اپنے گھر سے نکلا کرتی تھی اور اپنے سر کے بالوں کو نامحرم مردوں سے نہیں چھپاتی تھی. اپنے سر کے بالوں کو نامحرم مردوں کے سامنے نہیں چھپاتی تھی. چست لباس، یہ جو چست لباس ہے نا، چست لباس جانتے ہیں؟ جو انسان کے جسم کے اوپر بالکل فٹ ہو جاتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ آدمی کی یہ کتنے موٹے ہیں، یہ کتنے موٹے، ہر چیز پتہ چل رہی ہوتی ہے. اس کو بولتے ہیں چست لباس. کون سا لباس؟ چست لباس اور باریک لباس جو جون اور جولائی کے مہینوں میں عموماً باریک کپڑا استعمال ہوتا ہے. ایسا کپڑا استعمال ہوتا ہے، عورتیں استعمال کرتی ہیں جون جولائی کے مہینوں میں کہ جن میں جو ہے نا وہ ان کی ٹانگیں بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ وہ جو ہے نا وہ اس کا. تو چست لباس یا باریک لباس، حکم آ رہا ہے کس کا؟ چست لباس کا. یا فرمایا چست لباس اور باریک لباس جو عموماً جو یہ پہنا جاتا ہے جون جولائی میں، یہ سب ننگا پہناوا ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ ایسا پہناوا ہے کہ پہنا ہوا ہے لیکن پھر بھی ننگا ہے. اس کو بولتے ہیں ننگا پہناوا. اس کو کیا بولتے ہیں؟ ننگا پہناوا. یعنی پہنا ہوا بھی ہے لیکن پھر بھی ننگا، کیونکہ چیز تو نظر آ رہی ہے نا. چیز کیا ہو رہی ہے؟ چیز تو نظر آ رہی ہے. یہ سب ننگا پہنا ہوا ہے. جسم کا ہر عضو، حیرت اور شکل صاف صاف نمایاں ہوتی ہے. صاف صاف کیا ہوتی ہے؟ نمایاں ہوتی ہے. روایات میں ہے کہ ایسا لباس پہننے والیاں، حدیث میں آتا ہے جو ایسا چست اور باریک لباس پہنتے ہیں. روایات میں آتا ہے کہ ایسا لباس پہننے والیاں جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہیں گی. جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہیں گی. حالانکہ بعض روایات میں ہے کہ 100 سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو آنے لگے گی، اور بعض روایات میں ہے کہ 500 سال سے جنت کی خوشبو آئے گی. جب 500 سال کی مسافت ہوگی جنت کی خوشبو آئے گی. فرمایا جو ایسا چست اور باریک لباس پہننے والیاں ہیں جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہیں گی. جنت میں جانا تو درکار. اللہ پاک محفوظ فرمائے. اللہ اکبر. بہرحال اکثر مسلمان عورتیں مغرب کی عورتوں کی نکالی میں، اکثر مسلمان عورتیں مغرب کی عورتوں کی نکالی میں.
کس کی نکالی میں؟ مغرب کی عورتوں کی نکالی میں بہروپیوں کا کردار ادا کر رہی ہیں. بہروپی آپ نے دیکھے کبھی؟ دیکھے بہروپیوں کا کردار کیا کر رہی ہیں؟ بہروپیوں کے کردار ادا کر رہی ہیں. اور اکبر الہ آبادی نے ایک مرتبہ کہا تھا، یہ تو اس زمانے میں اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، اپنے زمانے میں کس نے کہا ہے؟ اکبر الہ آبادی. اکبر الہ آبادی کہتا ہے کہ لندن سے ہو کے آئی ہے جس دن سے شاہدہ. اکبر الہ آبادی کیا کہتا ہے؟ وہ شاہدہ ایک عورت ہے، تو اس کے متعلق کہہ رہا ہے اکبر الہ آبادی، کہتا ہے کہ لندن سے ہو کے آئی ہے جس دن سے شاہدہ. کہاں سے ہو کر آئی ہے؟ زور سے بولو. لندن سے ہو کے آئی ہے جس دن سے شاہدہ، کتا بھی ساتھ رکھتی ہے شوہر کے ساتھ ساتھ. کتا بھی ساتھ رکھتی ہے شوہر کے ساتھ ساتھ، یعنی کہ شوہر کے ساتھ ساتھ اس کا کتا بھی چلتا ہے. جیسے یہاں پر چل رہا ہے، وہ جب سے وہ ادھر گئی بیچاری تو وہ ساتھ ساتھ اس چیزوں کو بھی چلا رہی ہے. اللہ اکبر. اللہ پاک اس نکالی سے محفوظ فرمائے. اس نکالی سے کیا فرمائیں؟ محفوظ فرمائیں. آج پوری دنیا یہ مغربی تہذیب کے اوپر فریفتہ ہے. مغربی تہذیب کے اوپر کیا ہے؟ فریفتہ ہے. ہر شخص مغربی لباس، مغربی وضاحت، مغربی طور طریقے کو اپنانے کے اوپر فخر محسوس کر رہا ہے اور فخر محسوس کرتا ہے. اسلامی تہذیب کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے انسان. اسلامی تہذیب کو کس نگاہ سے دیکھ رہا ہے؟ حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. اور مسلمانوں کی اکثر وضاحت اور لباس مغربی قوموں کے نقش قدم پر چلنے سے وہ اس کو اپنے لیے قابل فخر سمجھنا چاہیے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر چلنا یہ مسلمان کے لیے باعث ننگ و عار یہ ہوتا جا رہا ہے. صحابہ کا وضاحت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت یہ مسلمان کے لیے باعث عار سمجھتا ہے. کیا سمجھتا ہے؟ باعث عار سمجھتا ہے. اسی وجہ سے کہا کہ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود. علامہ اقبال کہتے ہیں وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں یہود. تمدن میں وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں یہود. یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے ہنود. یہ مسلمان ہیں کہ جن کو ہنود یعنی کہ ہندو بھی دیکھ کر شرمائیں، جن کو ہندو بھی دیکھ کر کیا کریں؟ شرمائیں. بہرحال اس لادینی ماحول میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسلمان غیروں کی مشابہت چھوڑ کر اسلامی تہذیب کو اپنائے. اسلامی تہذیب کو کیا کرے؟ اپنائے. لباس میں بھی، وضاحت میں بھی، چال ڈھال میں بھی، نشست و برخاست میں بھی، سلام و کلام میں بھی، زندگی کے تمام شعبوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور ہدایتوں کے اوپر عمل کرے. غیروں کی مشابہت سے بچنے کی پوری جدوجہد کرنی چاہیے. غیروں کی مشابہت سے بچنے کے لیے پوری کیا کرنی چاہیے؟ جدوجہد کرنی چاہیے. ورنہ رہی صحیح عزت بھی خاک میں مل جائے گی اور یہ نصرت خداوندی سے مسلمان محروم ہو جائیں گے. حضرت عبداللہ ابن عمر بیان فرماتے ہیں. کون بیان فرماتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو من. جس نے کسی قوم سے مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے. جس نے جس قوم سے مشابہت اختیار کی وہ اسی قوم میں سے ہے. وہ اسی قوم میں سے ہے. یعنی جو شخص کافروں، فاجروں اور فاسقوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ فاسقوں فاجروں میں سے ہے، اور جو شخص نیک لوگوں اور اللہ والوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ نیک اور اللہ والوں میں سے ہے. وہ نیک اور اللہ والوں میں سے. اس حدیث میں ان لوگوں کے لیے بڑی بشارت ہے
یہ جو حدیث ہے من تشبہ والی، اس حدیث میں ان لوگوں کے لیے بڑی کیا ہے؟ بشارت ہے جو لباس، وضع قطع، چال ڈھال اور دیگر طور طریقے میں سلف اور نیک لوگوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، لباس میں بھی اور اپنی چال ڈھال میں بھی نیک لوگوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ نیک لوگوں کیا مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے اس حدیث میں سخت وعید ہے جو کافروں، فاجروں اور فاسقوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ اسی طرح جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرے، توجہ فرماؤ، جو مرد کس کی مشابہت اختیار کرے؟ ادھر آدمی کو بعض اوقات ایک بچہ آتا تھا تو ہم یعنی کہ اتنے بڑے بڑے اس کے بال، آدمی اس سے پوچھ لیتا ہے یو آر ہی یا شی، یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ اس سے پوچھنا پڑتا تھا کہ بھائی تم کو ہم ہی کر کے بولیں یا شی کر کے بولیں، تو یو آر ہی یا شی مطلب یہ کہ اتنا آدمی نے گڑبڑ کر دی ہے اپنی اس کے اندر۔ تو توجہ فرماؤ، فرمایا جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے، کس کی مشابہت اختیار کرتا ہے؟ عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے، یا جو عورت مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے، اس کے لیے احادیث میں سخت وعیدیں وارد ہیں۔ وعید کہتے ہیں دھمکی کو، سخت وعیدیں وارد ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث بخاری اور مشکات میں موجود ہے، فرمایا لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال، فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی لعنت ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اور ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، فرمایا لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم المخنثین من الرجال والمترجلات من النساء وقال اخرجوهم من بیوتکم، رواہ البخاری۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت فرمائیے ان مردوں پر جو عورتوں کے مشابہ بنتی ہیں اور ان عورتوں پر جو مردوں کے مشابہ بنتی ہیں، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ان کو تمہارے گھروں سے نکال دو۔ ان حدیث سے معلوم ہوا کہ جو لوگ غیروں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، یا جو مرد عورت کی یا جو عورتیں مرد کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں ملعون ہیں اور رحمت خداوندی سے محروم ہے۔ رحمت خداوندی سے کیا ہے؟ محروم۔ لیکن وہ لوگ بڑے ہی خوش نصیب ہیں، وہ لوگ کیا ہیں؟ وہ لوگ بڑے ہی خوش نصیب ہیں جو اس لادین ماحول میں، کس ماحول میں؟ لادینی کے ماحول میں، لادین ماحول، تان و تشنیع کے سینکڑوں تیر کھاتے ہیں۔ تان و تشنیع کے سینکڑوں کیا کھاتے ہیں؟ تان و تشنیع کے سینکڑوں کیا کھاتے ہیں؟ تیر کھا کر سرکار دو عالم کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں۔ ان کو 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ جو آدمی لادینی کے ماحول میں سینکڑوں تان و تشنیع کھا کر، سینکڑوں تان و تشنیع کے تیر کھا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر عمل کرے، اس کے لیے کتنے شہیدوں کا ثواب ہے؟ 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ وہ جنت میں سرکار دو عالم کے ساتھ ہوگا، وہ جنت میں سرکار دو عالم کے ساتھ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، فرمایا جس نے میرے طریقے کو مضبوطی سے تھام لیا میری امت کے فساد اور بگاڑ کے وقت اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ کتنے شہیدوں کا؟ 100 شہیدوں کا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب سنتی فقد احبنی
ومن احبنی کان معی فی الجنہ رواہ الترمذی، فرمایا جس نے میرے طریقے سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو ان احادیث کو غور سے آپ نے سنا۔ اب سوچئے کہ اس زمانے میں اسلامی تہذیب کو اپنانے میں کتنا بڑا اجر اور ثواب ہے، اسلامی تہذیب کو اپنانے میں اس ماحول میں کتنا بڑا اجر اور کیا ہے، ثواب ہے، اور مغربی تہذیب کو اختیار کرنے میں کتنی بڑی وعید ہے، کتنی بڑی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو مغربی تہذیب کے سیلاب سے بچائیں اور اسلامی تہذیب اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ تو بہرحال آگے ارشاد فرمایا سورۃ اعراف آیت نمبر 26 کی آیت کا آخری حصہ، فرمایا ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے تاکہ لوگ یاد رکھیں۔ یہ لباس کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، یہ اللہ کی پاک کی کیا ہے، یعنی لباس خدا تعالیٰ کا فضل و رحمت پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ لباس جو ہے یہ ہمارے فضل و رحمت ہے، ہمارا فضل اور کیا ہے، رحمت پر دلالت کرتا ہے۔ لباس کو پہنے اور برہنگی سے اور ننگے پن سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، لباس کو پہنو اور برہنگی سے اپنے آپ کو کیا رکھو، محفوظ رکھو۔ اب اس کے بعد دوسرا پھر یا بنی آدم کے ساتھ خطاب، یہاں پر میں نے پہلے بتا چکا ہوں یا بنی آدم کے ساتھ 4 مرتبہ خطاب آئے گا، آج کے درس میں 2 مرتبہ ہے، پھر 2 مرتبہ بعد میں آئے گا، اب پھر دوسری مرتبہ اللہ پاک فرماتے یہ سورۃ اعراف آیت نمبر 27، آیت نمبر توجہ ہے نا بھائی، فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، اے اولاد آدم کی شیطان تم کو کسی خرابی میں نہ ڈالے جیسے اس نے تمہارے دادا دادی کو جنت سے باہر کرا دیا، ایسی حالت سے کہ ان کا لباس بھی ان سے اتروا دیا تاکہ ان کو ان کا پردے کا بدن دکھلائی دینے لگے۔ اولاد آدم کو تنبیہ فرمائی گئی کہ اپنے ہر حال اور ہر کام میں مکر شیطانی سے بچتے رہو، مکر شیطانی سے، اور ایسا نہ ہو کہ وہ تم کو بھی فتنے میں مبتلا کرے، شیطان تم کو بھی فتنے میں کیا کرے، مبتلا کر دے، جیسا کہ تمہارے ماں باپ حضرت آدم اور حوا کو اس نے جنت سے نکلوایا، اس نے جنت سے نکلوایا اور ان کا لباس اتروا کر ان کے سطر کھلوانے کا سبب بنا، ان کے سطر کھلوانے کا کیا بنا، سبب بنا۔ وہ تمہارا دشمن قدیم ہے، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کی دشمنی کو ہر وقت خیال میں رکھو، اس کی دشمنی کو ہر وقت کس میں رکھو، خیال میں رکھو۔ اور اس کے بعد سورۃ اعراف کی آیت نمبر 27 کا دوسرا حصہ، فرمایا انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، اس کا لشکر تم کو ایسے طور پر دیکھتا ہے کہ تم اس کو نہیں دیکھتے ہو، شیطان اور اس کا لشکر تم کو دیکھتا ہے، تم اس کو نہیں دیکھتے ہو، وہ تم کو دیکھتا ہے، وہ تم کو دیکھتا ہے۔ مطلب یہ کہ شیطان تمہارا ایسا دشمن ہے اور اس کے ساتھی، شیطان اور اس کے ساتھی تو تم کو دیکھتے ہیں، شیطان اور اس کے ساتھی تم کو دیکھتے ہیں اور تم ان کو نہیں دیکھتے، تم ان کو، اس لیے ان کا مکر و فریب تم پر چل جانے کے زیادہ امکانات ہیں، کیونکہ وہ تم کو دیکھتا ہے، تم اس کو دیکھتے نہیں ہو، اس وجہ سے اس کے مکر و فریب تم پر چل جانے کے کیا ہیں، زیادہ امکانات ہیں۔ ایسا دشمن سے بچاؤ کے لیے جو تم کو تو دیکھ رہا اور تم اس کو نہیں دیکھ رہے، ایسے دشمن کے بچاؤ کے لیے ایمان اور تقوی کا لباس پہنو۔ کس کا لباس پہنو؟
ایمان اور تقوی کے لباس سے ممکن ہے، کیونکہ وہ دشمن ایسا ہے کہ وہ دیکھتا ہے تم نہیں دیکھتے۔ شیطان عام طور پر انسان کی نظروں سے اوجھل ہے، شیطان عام طور پر انسان کی نظروں سے کیا ہے؟ عام طور پر انسان کی نظروں سے اوجھل ہے، بعض حالات میں ظاہر بھی ہو جاتے ہیں، شیطان بعض حالات میں ظاہر بھی ہو جاتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو 6 مرتبہ واعظ اور تبلیغ فرمائی ہے۔ کتنی مرتبہ؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 مرتبہ جنات کو واعظ اور تبلیغ فرمائی، اور آپ نے انہیں قرآن پڑھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن، جب وہ مسلمان ہو گئے تو ان کو قرآن پڑھایا، جنات کو قرآن، ان کو قرآن پاک پڑھایا۔ اس کے علاوہ کبھی کبھار یہ نظر آ جاتے ہیں، عموماً تو نظر نہیں آتے لیکن کبھی کبھار نظر آ جاتے ہیں، مگر عموماً نظروں سے اوجھل رہتے ہیں، مگر عموماً نظروں سے کیا رہتے ہیں؟ عموماً نظروں سے اوجھل رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور بعض اوقات جو ہے نا وہ نظر آ جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں کئی وہ احادیث میں واقعات موجود ہیں۔ وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ وہ ایک مرتبہ کچھ مال آیا، حدیث لمبی ہے توجہ فرماؤ۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال آیا، غلہ، کپڑے، مختلف قسم کی چیزیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی مقدار میں تھا، آپ نے فرمایا اس کو مسجد نبوی کے شین میں ڈھیر لگا دو۔ اس وقت تو بیت المال نہیں تھا، بیت المال تو قائم ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، تو اس وقت بیت المال نہیں تھا، تو آپ نے شاید فرمایا اس کو مسجد نبوی کے شین میں ڈھیر لگا دو۔ ڈھیر لگ گیا۔ اب رات کے ٹائم کے اوپر جو ہے وہ اس کے لیے چوکیداری، مال ہے، امانت ہے سب کا، قوم کا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کوئی اس کی رات کو چوکیداری کرے، تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کون ہے اس کی جو چوکیداری کرے؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا میں کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے خود آفر کی کہ میں اس کی چوکیداری کروں گا۔ رات کا ٹائم جب ہو گیا تو ظاہر بات ہے اندھیرا، وہاں پر تو کوئی لائٹنگ وغیرہ کوئی اس قسم کی چیز جو ہے نا وہ تو اس زمانے کے اندر، تو رات کا جب اندھیرا ہو گیا تو ایک چور آیا اور اس نے مال کے پاس بیٹھ کر وہ گندم وغیرہ جو ہے نا اس کو سمیٹنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ تو جاگ رہے تھے، انہوں نے کچھ تھوڑی سی آواز سنی کوئی ادھر گڑبڑ ہو رہی ہے، تو وہ گئے تو ایک چور بیٹھے ہوئے سامان کو جو ہے نا وہ کر رہا ہے، اکٹھا کر رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے اس کو پکڑ لیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ یہ تو سامان جو ہے نا یہ مسجد نبوی میں یہ تو امانت پڑا ہوا ہے۔ اس نے کہا میں غریب آدمی ہوں تو میں مجبور تھا، میں آ گیا، مجھے چھوڑ دو، میں پھر نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ کو ترس آ گیا کہ مجھے چھوڑو، تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا چلو جاؤ پھر نہ آؤ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت جب خود ہی تشریف لائے تو آپ نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ وہ رات کو جو چور آیا تھا اس کا کیا بنا؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ وہ آیا اور اس نے مجھے کہا کہ میں مجبور ہوں اور میں جو ہے وہ اس وجہ سے مجبوری کے ساتھ میں آ گیا ہوں، میں آئندہ کے لیے نہیں آؤں گا، مجھے چھوڑ دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بہت جھوٹا ہے، یہ کل پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کل پھر آئے گا، میں اب تو اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ دل میں انہوں نے سوچا کہ اب جو ہے نا اب اس کو نہیں چھوڑنا۔ حضرت ابو ہریرہ اب تو بالکل الرٹ ہو کر رات کو جو ہے نا بیٹھ گئے، تو آدھی رات کو پھر آ گیا اور ایک طرف چھپ کر پھر اپنا سامان وہ ڈالنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے پھر پکڑ لیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا بالکل اب نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کہا میں بہت غریب ہوں، میں مسکین ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بس مجبور تھا آ گیا، مجھے چھوڑ دو پھر نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ کی جب اس نے بہت زیادہ منت سماجت کی، حضرت ابو ہریرہ نے کہا چلو دوسری مرتبہ چھوڑتا ہوں جاؤ، لیکن پھر مت آؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رات صبح جب پھر آیا، آپ جب تشریف لائے، آپ نے حضرت ابو ہریرہ کو فرمایا ابو ہریرہ وہ جو چور آیا تھا اس کا کیا بنا؟ تو انہوں نے حضرت ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ اس نے پھر مجھے منت سماجت کی، میں نے چھوڑ دیا۔
آپ نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ وہ بہت جھوٹا ہے، یہ تیسری رات کو پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا دل میں کہ اب اس کو آنے دو، اب تو اس کو میں چھوڑوں گا۔ چنانچہ جب آدھی رات سے بھی زیادہ ٹائم گزر گیا تو پھر آ گیا اور سامان کو جو ہے نا وہ سمیٹنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا، کہا آج نہیں چھوڑوں گا، بالکل حتمی بات ہے۔ اس نے پھر وہی اپنے ایکسکیوز کرنے شروع کر دیے، اس نے کہا ابو ہریرہ چھوڑو۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا نہیں، 2 مرتبہ چھوڑ چکا ہوں، اب نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کہا میں اگر آپ کو ایک کام کی بات بتاتا ہوں پھر تو مجھے چھوڑ دو، ایک ایسی زبردست، بے شک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تصدیق کرا لینا، میں ایک کام کی بات آپ کو بتاتا ہوں، اس کے بدلے میں چھوڑ دو۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، وہ کام کی بات کیا ہے؟ تو اس وقت تو ایسا کوئی جھوٹ وغیرہ کے زمانے نہیں تھے، تو وہ حضرت ابو ہریرہ کو کہنے لگا اے ابو ہریرہ، اگر کوئی شخص رات کے ٹائم کے اوپر آیت الکرسی پڑھ لے تو پوری رات شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ اگر آدمی رات کو کیا پڑھ لے؟ آیت الکرسی پڑھ لے تو پوری رات شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت جب تشریف لائے، آپ نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ وہ جو چور آیا تھا اس کا کیا بنا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ میں نے اس کو پھر پکڑا اور اب تو اس نے کہا کہ میں ایک کام کی بات بتاتا ہوں تو پھر نہیں آؤں گا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ کیا بات اس نے بتائی؟ تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ آیت الکرسی کے متعلق بتایا کہ جب رات کو پڑھو تو شیطان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ خود شیطان تھا اور یہ بات جو بتا کر گیا ہے بالکل سچی ہے، اس کو پلے میں باندھ دو، یہ جو آدمی آیت الکرسی پڑھے شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ تو آپ فرمایا یہ بہت جھوٹا تھا، خود شیطان تھا یہی، لیکن یہ جو بات اس نے بتائی ہے نا بالکل ٹھیک بتائی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ شیطان ایسا تمہارا دشمن ہے کہ وہ تم کو دیکھتا ہے، تم اس کو دیکھتے نہیں ہو، تم اس کو دیکھتے نہیں ہو۔ تو کبھی کبھار ایکسپشنل کیس کے کبھی کبھار شیطان نظر بھی آ جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 6 مرتبہ تبلیغ فرمانے کے لیے تشریف لے گئے اور آپ نے ان کو قرآن بھی پڑھایا۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ جو دشمن ہمیں دیکھتا ہے، جو دشمن اور ہم اس کو نہیں دیکھتے، اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ ایسا دشمن تو وہ خطرناک ہے نا جو ہم کو دیکھ رہا ہے اور ہم اس کو، تو بزرگان دین کہتے ہیں کہ اس سے بچاؤ کا طریقہ یہ ہے کہ تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ کس میں آ جاؤ؟ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اور اللہ کی پناہ میں آ جانے سے تم اس طریقے سے اس کے مکر اور فریب سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ مکر اور فریب سے کیا ہو جاؤ گے؟ اس کے مکر اور فریب سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ تو فرمایا کہ انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، اس کا لشکر یعنی شیطان کا لشکر تم کو ایسے طور پر دیکھتا ہے کہ تم اس کو نہیں دیکھتے۔ اور آج سورۃ اعراف کی آیت نمبر 27 کی آخری درس کی آخری آیت کا آخری حصہ فرمایا انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، اور ہم شیاطین کو انہی لوگوں کا رفیق ہونے دیتے ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ جو کیا نہیں لاتے؟ جو ایمان نہیں لاتے۔ توجہ فرماؤ، یعنی ہم شیطان کو انہی کا سرپرست بنا دیتے ہیں، اور ہم نے انہی لوگوں کو شیطان کا سرپرست بنا دیا جو ایمان نہیں رکھتے، جو ایمان، اس میں بھی اشارہ ہے کہ ایمان والوں کے لیے اس کے جال سے بچنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اس میں اشارہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کے لیے شیطان سے بچنا کوئی مشکل نہیں ہے، اور شیطان سے پناہ کے لیے ایمان والے اگر اعوذ باللہ پڑھ لیں، کیا پڑھ لیں؟ تو اللہ کی پناہ میں آ گئے۔ کس میں آ گئے؟ اعوذ باللہ پڑھ لیں تو اللہ پاک کی پناہ میں آ گئے۔ اللہ پاک کی کس میں آ گئے؟ پناہ میں آ گئے۔ یا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں، کیا پڑھ لیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں تو اللہ پاک کی پناہ میں آ گئے۔
اور اسی طریقے سے شیطان سے بچنے کی تدبیر جہاں پر اعوذ باللہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ ہے، اسی طریقے سے شیطان سے بچنے کی تدبیر کثرت سے اللہ پاک کا ذکر ہے۔ جو شخص کثرت سے اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے وہ شیطان سے اور شیطان کے مکر و فریب سے بچا رہتا ہے۔ حدیث شریف میں ایک حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ یہ جو شیطان ہے اس کا سونڈ ہے، جس طریقے سے مچھر آپ نے دیکھا نا اس کا سونڈ ہوتا ہے، اور مچھر آدمی کے جسم کے اوپر آ کر بیٹھتا ہے تو وہ اپنا کام جاب اپنا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ہر آدمی کے دل کے اوپر شیطان اپنا سونڈ رکھ کر بیٹھا ہوا ہے۔ جب آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اپنے سونڈ کو نکال لیتا ہے، جب ذکر سے غافل ہوتا ہے سونڈ کو چبو دیتا ہے۔ تو اللہ پاک کے ذکر سے انسان شیطان کے مکر و فریب سے بچتا ہے۔ اللہ پاک ہم کو بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔